اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث ہے ہماری اللہ کے راستے میں نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بہترین حدیث ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں۔ غبار آلود کیا ہوتا ہے؟ یعنی مٹی لگ گئے تو ان پاؤں کو پھر کبھی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا بات ہوئی؟ اور اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلنا ہے۔ اللہ کے راستے میں کیوں چلتے ہیں ہم؟ اللہ کے راستے پہ اسی لیے چلتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں حصول علم کا راستہ، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے چلنے والے کا راستہ، حج کے لیے جانے والے کا راستہ، جہاد کا راستہ، دین سیکھنے اور سکھانے کا راستہ، یہ سارے راستے کون سے ہیں؟ فی سبیل اللہ ہیں، یہ اللہ کی راہ ہے۔ تو ان لوگوں پر یقیناً انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آگ حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آگ حرام کر دے گا مطلب جب آگ حرام ہوگی تو کہاں جائیں گے ہم الٹیمیٹلی؟ انشاءاللہ عز و جل جنت میں جائیں گے۔ تو اگر کوئی بھی شخص اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کے پاؤں میں مٹی بھی لگ جاتی ہے تو اتنا اجر ہے، سبحان اللہ۔ کہاں یہ کہ کوئی اپنی جان بھی قربان کر دے۔ اگر کوئی انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو سوچیں ذرا اس کا کیا ہی اجر ہوگا۔ اگر کوئی اپنا وقت قربان کر دے، اپنا مال قربان کر دے، اپنا کوئی رشتہ قربان کر دے، ذاتی خواہشات جو ہیں بے شک وہ جائز ہیں لیکن ان کو قربان کر دے صرف اس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، صرف اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے تو کیا اجر ہوگا اس کا؟ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا عظیم رب ہے ہمارا، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں اور آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، تو اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمارا جنت کی طرف راستہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل ہے کہ ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں اور دیکھیں اس میں فائدہ بھی ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی جگہ جائیں گے، کچھ حاصل کریں گے، کوئی ایک اچھی بات سیکھ لیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے نا، کیونکہ اس کے مطابق عمل کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا دی جا رہی ہے؟ جنت۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو اگر ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت کو سنوارنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو ریپیٹڈلی سنتے رہتے ہیں نا تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے، موٹیویشن ملتی رہتی ہے، ورنہ انسان ڈل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز نہیں سنتے ہیں، کوئی ایسا لیکچر نہیں سنتے ہیں، جیسے آپ نے 1 مہینہ نہیں سنا تو آپ کے ایمان کا لیول نیچے چلا جائے گا۔ اگر آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو ایسے کورسز کے ساتھ، ایسے لیکچرز کے ساتھ کمٹ کرا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک دم سے چینج آئے، ایک سپارک آئے گا۔ آپ جیسے دیکھیں گھر بیٹھے ہوتے ہیں، گھر بیٹھے ہیں، آپ نے آرام سے دن گزارا اپنا، اوکے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، مہینہ گزر گیا، کہیں سے انویٹیشن آتا ہے کہ فلاں جگہ لیکچر ہو رہا ہے، آپ چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ لیکچر جب آپ لیتے ہیں نا دینی، اگر واقعی آپ نے دل کی نیت سے لیا، اچھی نیت سے لیا، خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت سے جب آپ لیتے ہیں نا، آپ کا دل اندر سے باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی تسکین ملتی ہے آپ کو۔ اگر آپ کسی مریض کی عیادت کر کے آتے ہیں نا صرف اللہ کی خاطر تو جو تسکین آپ کو تب ملتی ہے نا وہ آپ کو ویسے نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں دلوں کی تسکین چاہیے، اس کے لیے اللہ کے راہ میں اپنے قدموں کو غبار آلود کیجئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان قدموں کو جہنم کی آگ نہ چھوئے۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسے راستے پہ چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے
اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمانوں زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو علم دین ہی ورثے میں چھوڑتے ہیں۔ تو جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے ایک بڑا حصہ یعنی فضل و کرم کا حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، اتنے فوائد ہیں پڑھنے والے کے لیے، پڑھانے والے کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلنے والے کے لیے۔ تو یہ ہمیں کیا سکھا گئی حدیث کہ کس راستے پہ چلنا ہے ہم نے؟ اللہ کے راستے پہ۔ اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو جنت، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہوتا چلے جائے گا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی بھی خیر کا کام کرنے لگے نا، جب بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکلیں تو آپ کو ہر قدم پہ اجر ملے گا، ہر قدم پہ آسانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کے مواقع فراہم کرتے چلے جائیں گے۔ کوئی بھی انسان دیکھیں جب ایک نیکی کر لیتا ہے نا تو اس کے لیے دوسری نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان گناہ کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل آہستہ آہستہ گناہوں میں ہی گھستا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں وہ گھستا ہی چلا جاتا ہے، باہر نہیں نکل پاتا۔ تو ایسے راستے پہ چلیے جو اللہ کا راستہ ہو، جو ہمیں اللہ سے ملائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں کو بھی راضی کرنا ضروری ہے نا۔ چاہے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، ٹھیک ہے، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ صرف اپنے رب کے لیے، تو وہ بھی آپ کے قدموں پہ جو مٹی لگے گی اس کے بدلے انشاءاللہ آگ حرام ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی مسکین کو کھانا کھلانے جاتے ہیں، کھانا بانٹنے جاتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، کسی یتیم کی کفالت کرنے جاتے ہیں، چاہے کسی ضرورت مند بچی کی آپ شادی کروا دیں یا اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیں، یا آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے جائیں، یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی خاطر چلے جائیں، یعنی کہ کوئی بھی نیک کام کریں مگر ان سب نیکیوں کا مقصد صرف اور صرف کیا ہو؟ اللہ کی خاطر، تو انشاءاللہ عز و جل انہی نیکیوں کی وجہ سے روز قیامت ہمارا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو عمومی طور پر اس حدیث میں آگاہ کیا گیا ہے نیکی کے کاموں کے لیے پیدل چلنے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بڑے نفع بخش اعمال میں سے ہے، اور یہ وہ اعمال ہیں جن سے بندہ بلند درجات یہاں تک کہ جنت الفردوس کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، قدم تو لکھے جاتے ہیں، ہم ان کے آثار یعنی پاؤں کے نشان بھی لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، یعنی وہ بھی لکھے جاتے ہیں کہ کتنے قدم اٹھائے ہیں اور ان کے آثار بھی۔ اس سے پہلے کہ آپ کے لیے چلنا پھرنا دوبھر ہو جائے، اللہ نہ کرے، جیسے گھٹنوں کے امراض کا شکار آج کل ہر انسان ہو رہا ہے، یا بڑھاپے کا شکار ہو جائیں، چل نہ سکیں، اگر آج اللہ نے سکت دی ہے نا تو اللہ کے دین کی خاطر بھاگ دوڑ کر لیں، اس میں ویسے بھی بہت اجر ہے، پاؤں کو مٹی لگنے کا بھی اجر ہے، تو پھر کیا کریں، ایک ایک قدم بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس لیے اگر کوئی انسان دور سے نماز پڑھنے آتا ہے نا مسجد میں تو اس کو بھی کیا سمجھنا چاہیے؟ اپنے لیے ایک اللہ کی رحمت سمجھنی چاہیے، باعث ثواب ہے نا اس کے لیے۔ اچھا، ہم میں سے بعض ناسمجھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اتنی دور سے آئیں گے تو وقت ضائع ہوگا، تھکاوٹ بھی زیادہ ہوگی، تو یہ وقت ضائع نہیں ہوتا ہے، اس وقت کو بھی آپ پروڈکٹیو بنائیں۔ دیکھیں، اگر آپ پیٹرول خرچ کر کے جا رہے ہیں نا تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اگر آپ پیدل چل کے جا رہے ہیں تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، یعنی ہم اپنے ہر سٹیپ پہ کیا کر رہے ہیں؟ اجر کما رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے نمازی کے ایک ایک قدم پر اس کے لیے اجر ہوتا ہے جو وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، حاجی کے ایک ایک قدم پہ، اور اسی طرح سے کوئی بھی ایسا ہم عمل کریں، اور جیسے مریض کی عیادت کا میں نے آپ کو بتایا، آپ کو پتہ جب آپ صبح کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کو کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں
تو 70,000 فرشتے صبح تک آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا اجر ہے۔ اب ہم جاتے تو ہیں عیادت کے لیے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اتنا اجر ملے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں، بس ایسے ہی رشتہ دار کوئی بیمار ہے، ہاں چلو چلو فلاں کی خبر لے کے آتے ہیں، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، فلاں ہاسپٹل میں ہے، چلو چلتے ہیں، صحیح ہے آپ جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس حدیث کا پتہ ہے نا تو گھر سے نکلنے سے پہلے نیت کر کے جایا کریں کہ یا اللہ میں صرف تیری خاطر جا رہی ہوں، کیونکہ لوگ اکثر ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے بھی جاتے ہیں، ریاکاری آ جاتی ہے، ایک دوسرے پہ چڑھائی آ جاتی ہے، اچھا فلاں ہمارا پتہ لینے آیا تھا نا، اب ہمیں بھی جانا چاہیے، تو اس لیے تھوڑا جانا چاہیے، ہمیں تو اللہ کی خاطر جانا چاہیے، تو صرف نیت بدلیں گے، کام آپ کا وہی ہے، دیکھیں پیٹرول بھی اتنا ہی لگ رہا ہے، اگر آپ پیدل جا رہی ہیں تو بھی اتنا ہی کشٹ ہو رہا ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، ٹائم آپ کا لگ رہا ہے وہ بھی اتنا ہی لگ رہا ہے، سب چیزیں ویسے ہی ہیں، بس کیا ہے عمل، آپ کی نیت نے بدلنی ہے، آپ کا عمل جو ہے نا وہ آپ کی نیت کی وجہ سے بدلے گا، تو اپنی نیت کو بدلیں کہ مجھے 70,000 فرشتوں کی دعائیں چاہیے، کس کی خاطر جائیں گے؟ اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے۔ کسی کو ہاسپٹل جانا پڑے تو کیا کریں، اگر آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ رہا ہے تو اکیلے نہ جائیں، کسی اور کو بھی ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی انسان ساتھ جائے گا تو کیا ہوگا، اس کے لیے بھی اس میں اجر ہوگا، تو دوسروں کو نیکیوں میں حصے دار بنائیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسروں کے ساتھ تعاون کریں، ایک جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ اجر کمانے کا تو حریص ہوتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے مومن کے عمل سے حسد نہیں کرتا، جلتا نہیں ہے کہ اچھا اس نے تو نیکی کما لی ہے، اب میں نے اس کو اگلی دفعہ کمانے نہیں دینی اور میں نے آگے جانا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ جو مومن ہوتے ہیں، سچے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ سب مل جل کر کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی آپ کام کریں کوشش کریں کہ لوگوں کو ساتھ ملائیں، تو اللہ کی راہ میں آپ کہیں بھی نکلیں، آپ کے قدموں پہ لگی غبار کیا کرے گی، بار بار آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ کو جنت میں داخل کروانے کا انشاءاللہ عز و جل سبب بنے گی، اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے، تو اس لیے آج سے جب آپ کے بچے یا آپ کے گھر والے جب نماز کے لیے جا رہے ہوں، یا کسی قرآن کلاس کے لیے جا رہے ہوں، یا آپ کسی قرآن کلاس کے لیے جا رہے ہیں، تو اس حدیث کو یاد رکھیے۔ دیکھیں ہم آن لائن بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن اب ہمارے پاس چونکہ کوئی اور پاسبلٹی نہیں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، آن لائن پڑھنا بھی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی بہت اجر رکھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا چانس ملتا ہے کہ آپ کو فزیکل جا کے کہیں پڑھنا ہوتا ہے تو آپ ضرور وہاں جائیے، جوائن کیجئے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے اگر مشقت زیادہ ہے نا، اگر عورتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے نا گھر سے نکلنا، پھر کنوینس کا مسئلہ، تو جتنے مسائل آپ کے لیے زیادہ ہوں گے اتنا اجر بھی تو زیادہ ہوگا نا، تو جیسی کوشش ہوتی ہے، جیسا کام ہوتا ہے ویسا ہی اس کا اجر بھی ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی عام انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے سنگل اجر ہے نا، لیکن جو ازواج مطہرات تھیں اگر وہ نیکی کا کام کرتی تو ان کے لیے زیادہ اجر ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا درجہ بھی بڑا ہے، تو ان کے درجات کیوں بڑے ہوئے ہیں؟ ان کی سخت مشقتوں کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا درجہ، ہمارا رینک اللہ کے ہاں بڑا ہو، تو پھر ہمیں مشقت بھی زیادہ کرنی ہے، تو چھوٹی چھوٹی ایسی پریشانیوں سے گھبرایا مت کریں، زندگی میں ایسے بہت سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے جہاں ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، تو جب ہم بازار جانے کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو راضی کر لیتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ آئیں یا ہمیں لے آئیں، تو ہمیں مسجد یا کسی مدرسے میں جہاں پہ لیکچر ہو رہا ہو، ہمیں وہاں جانے کے لیے بھی ان کو رضامند کر لینا چاہیے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے سب کچھ منوا لیتی ہے، یہاں منوانا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں آپ اپنی کوشش کیجئے، پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو گھر میں لڑائی نہیں ڈال لینی ہے، پھر چپ کر جائیے۔ ہم نے گھروں میں فساد نہیں ڈالنا ان چیزوں کی وجہ سے، ورنہ ان کو ہمارا دین کا علم حاصل کرنا بھاری لگنا شروع ہو جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ نیکی کماتے کماتے ہم اپنے فرائض بھول جائیں، کیونکہ یہ تو نفلی عبادت ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن نوافل کے لیے آپ اپنے فرائض کو نہیں بھول سکتے، تو جو رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کو نبھائیے، ان کے ساتھ ساتھ مینیج کیجئے اپنے وقت کو، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں نکل سکیں، کہیں تو نکلیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہیں پہ رکھتے ہیں، اگلی حدیث ہم کل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔